Assalamu alaikum guys. I hope everyone will be fine. So watch my lecture on my YouTube channel Learner Club by going through the link in the description. Hope you all like it. Support me. If you are true learner, listener, a reader, guys, we have to support each others. So आज का जो मेरा लेक्चर है वो है मुजाहिदीन मूवमेंट या अहमद शहीद ब्रेवली पर है, जो कि मोस्ट रिलेटेड इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर, जिसके क्वेश्चन सीएसएस में भी आते हैं। अहमद शहीद ब्रेवली जिनका बहुत ही बड़ा रोल है सब कॉन्टिनेंट में। सो चलते हैं अभी अपने टॉपिक की तरफ, लेक्चर की तरफ। मुजाहिदीन मूवमेंट और अहमद शहीद ब्रेवली। इसको अहमद शहीद ब्रेवली इसलिए कहते हैं, शहीद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे शहीद किया गया था। सो सबसे पहले आउटलाइन है हमारी फाउंडर ऑफ मुजाहिदीन मूवमेंट। Sayyid Ahmed Bravely, the founder of this movement, was the inheritor of the mantle of Shah Abdul Aziz. He was born on October 24, 1786 in a respectable family of Raebareli. यानी कि बानी मुजाहिदीन, जो कि बानी था मुजाहिदीन तहरीक का, सैयद अहमद बरेली इस तहरीक के बानी थे। शाह अब्दुल अजीज़ की चादर के वारिस थे। वो 24 अक्टूबर 1718 को राय बरेली के एक मोजिज़ घराने में पैदा हुए, इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुए। सो बिगिनिंग ऑफ करियर, from the very beginning he had inclinations of becoming a soldier rather than enduring become renowned scholar or mistake as did his predecessors. Sayyid Ahmed began his career as a soldier in the service of Nawab Amir Khan. The rule of Tong in 1810. During his service, Sayyid Ahmed learned military discipline and strategies, which made him a great military commander in the years to come. इसने अपने करियर का जो आगाज़ है ना, शुरू ही से उसका रुझान अपने बशीरों की तरह मौरफ आलम या सूफियाना बनने की कोशिश करने के बजाय, यानी कि मौरफ आलम या सूफियान बनने की बजाय वो कहता था कि मैं एक सोल्जर बनने का, यानी उसके डिज़ायर थे कि मैं सोल्जर बनूं। सैयद आमिर ने 1810 में टोंक के हुक्मरान नवाब आमिर खान को सैयद अहमद शाह ने 1810 में टोंक के जो हुक्मरान थे नवाब आमिर खान की खिदमत में सवार के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया। सैयद अहमद खान है ना, उसने अपने करियर का आगाज़ कहाँ किया? एक घुड़सवार होने की नाते उसने, जो कि टोंक का जो हुक्मरान था अमीर खान, जो कि पठान था, उसकी सरबराही में किया, उनके सवार के तौर पर करियर का आगाज़ किया। बिगिनिंग्स ऑफ decisive of Shah Abdul Aziz. Sayyid Ahmed left the service when Amir Khan refused the fight. After Tonk fell, the British Tonk was declared as Darul Harb by Shah Abdul Aziz, and Sayyid Ahmed could no longer service there and returns to Delhi by walking 318 miles from Lucknow to Delhi. By name, Sayyid Ahmed had decided to come under the decisive of Shah Abdul Aziz. शाह अब्दुल अजीज़, सैयद अहमद जो था उसने उस वक़्त मुलाजमत छोड़ दी थी। अपनी जो मुलाजमत थी ना, उसने छोड़ दी थी जब आमिर खान ने टोंक के अंग्रेज़ों से गिरने के बाद लड़ने से इनकार किया कि मैं अब नहीं लड़ूंगा अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश से मैं अब नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसको डिफ़ीट हुई। टोंक को शाह अब्दुल अजीज़ ने दारुल हर्ब करार दिया था। टोंक जो था ना, उसको शाह अब्दुल अजीज़, जो कि इसका एक टीचर था, उसने इसको दारुल हर्ब करार दे दिया था, और सैयद अहमद शाह वहाँ मज़ीद खिदमत अंजाम देने में नहीं दे सकते थे, और लखनऊ से दिल्ली 318 मील पैदल चलकर दिल्ली वापस आ गए थे सर सैयद अहमद। कौन? सैयद अहमद
واپس آ گئے تھے، کتنے 318 پیدل چل کر دلی واپس آئے تھے۔ اب تک سید احمد شاہ عبدالعزیز کی شاگردی میں آنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پہلا جو میرا لیکچر تھا مجدد الفسانی، اور دوسرا جو میرا لیکچر تھا شاہ ولی اللہ پر، اور اس کا جو بیٹا تھا شاہ عبدالعزیز، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا شاہ عبدالعزیز جو بیٹا تھا یہ اس کی یعنی کہ اس کا شاگرد تھا، سید احمد شہید اس کا شاگرد تھا۔ مجدد الفسانی اینڈ شاہ ولی اللہ نے ٹیچنگ کرائی سب کانٹیننٹس میں ایز اے تھیوری کے طور پر، تھیوری انہوں نے کرائی، اور سید احمد شہید نے پریکٹیکل طور پر کروائی۔ کیا اس نے کروائی؟ پریکٹیکل طور پر اس نے وہ کام کروائے جو انہوں نے تھیوری کے لیول پہ کی تھی۔ In 1807 he took the oath of allegiance by at the hand of Shah Abdulaziz and entered the fold of Naqshbandiya, Qadiriya and Chishtiya Sufi order۔ 1807 میں اس نے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ میں بیعت کی، اس نے بیعت کی شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ میں، جو کہ بیٹا تھا شاہ ولی اللہ کا۔ قادریہ اور چشتیہ اور صوفی حکم کے حلقے میں داخل ہوئے۔ ابھی ہم آتے ہیں آگے کی طرف سے۔ آگے ہے ہمارا سید احمد ایز اے پریچرس، سید احمد بطور مبلغ۔ سید Ahmed bravely was greatly impressed by the preachings and dictations of Shah Waliullah and was staunch disciples of his son Shah Abdul Aziz۔ سید احمد شاہ بریولی سید احمد جو تھا بریولی شاہ ولی اللہ کی تبلیغ اور عقائد کے بہت متاثر ہوئے، بہت ہی ویری امپریسڈ ہوئے اس سے، اور اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے سخت شاگرد تھے، اور جو ان کا بیٹا تھا نا اس کے سخت شاگرد تھے۔ ان 1818 میں سید احمد wrote سیرت المستقیم in his project has two distinguished disciples Shah Ismail Shaheed and Maulana Abdullahi assisted him in the preparations of the book۔ 1818 میں سید احمد نے سیرت مستقیم لکھی، بک تھی اس منصوبے میں ان کے دو نامور یعنی کہ جو ہوشیار شاگرد تھے، انہوں میں شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبداللہ، جنہوں نے کتاب کی تیاری میں ان کی مدد کی۔ The work is an excellent summary of the philosophies, doctrines and reforms of Shah Waliullah, which he had expressed in a number of his famous books۔ یہ کام شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور نظریات اور اس کے جو آئیڈیاز تھے یا تھاٹس تھے اور اصطلاحات تھے اس سے متعدد مشہور کا ایک بہترین خلاصہ ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے متعدد مشہور کتابوں میں کیا۔ کس نے؟ سید احمد نے اپنی کتابوں میں ان کے آئیڈیاز کو لیا۔ At this moment Sayyid Ahmed switched over the public preachings. He proved a great success as a preacher in spite of the lesser rhetoric in his sermon۔ اس وقت سید احمد نے عوامی تبلیغ کی طرف رخ کیا، یعنی کہ جو پیپلز تھے، مسلمانز تھے وہاں پر، ان کی طرف رخ کیا ایز اے تبلیغ کے طور پر۔ انہوں نے اپنے خطابات میں کم بیان بازی کے باوجود ایک مبلغ کے طور پر ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی، ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کی، لیکن اس نے سرمن بہت ہی کم دیے تھے۔ تو ابھی ہم آتے ہیں بگننگ آف جہاد موومنٹ۔ میں اسی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں شروعات میں بریفلی کہ جہاد موومنٹ کیا ہے۔ جہاد موومنٹ ایک ریلیجیس بھی موومنٹ تھی، ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی تھی، ایک ملٹری موومنٹ بھی تھی۔ اسی موومنٹ کا نام پھر جہاد موومنٹ نام رکھا گیا، جس کا سارا فیم کس کی طرف جاتا ہے؟ سید احمد شہید بریولی۔ اور پتہ ہے اسی وجہ سے سید احمد شہید بریولی کو جو سپورٹر تھے وہ امیر المومنین بھی کہتے تھے، جو کہ آ سکتا ہے اس میں ایم سی کیوز لیول پر آ سکتا ہے۔ مجدد پھر جو اس کا جہاد موومنٹ، اس کا مین پرپس کیا تھا؟ اس کا مین پرپس یہی تھا کہ اسلامک سسٹم لانا۔ کیا؟ اسلامک سسٹم لانا۔ اور یہ جہاد میں جب انہوں نے جہاد کی یا تبلیغ کی نا، اس وقت وہ انگریزوں کی سائڈ پہلے نہیں گئے، پہلے وہ سکھوں کی سائڈ گئے۔ سکھوں کی سائڈ کیوں گئے؟ کیونکہ اس وقت جو رنجیت سنگھ تھے نا ان کے حکمران،
وہ سکھوں کے وہ بہت ہی ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، تو پہلے اس پر گئے۔ تو چلو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے آؤٹ لائن کی طرف۔ بگننگ آف جہاد موومنٹ، سید احمد was extremely dismayed to see the decline of the Muslims in their religious and ideological commitment. He earnestly desired to see the restoration of the supremacy of Islam in India. جہاد کی تحریک کا جب آغاز ہوا نا، سید احمد نے مسلمانوں کی مذہبی اور نظریاتی وابستگیوں میں زوال دیکھ کر، مسلمانوں کے آئیڈیاز، تھاٹس، ان کے ڈیزائر دیکھ کر کہ وہ زوال پذیر ہو رہے تھے نا، بہت ہی اپسیٹ ہوئے اور انتہائی مایوس ہو گئے۔ وہ ہندوستان میں اسلامی کی بالدستی کی بحالی دیکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ اسلام کا پرچم لہراتا رہے ہمیشہ انڈیا میں، تو اس کے وہ ڈیزائر رکھتا تھا، خواہش رکھتا تھا اس کی۔ تو ابھی ہم آتے ہیں، the purpose of his life and struggle was not confined to the spirit of Islam by preaching only, but he believed in taking practical steps of his purpose. The main objectives before Sayyid Ahmad was the establishment of a state which was based on Islamic principles. In 1823 he started Jihad movement. So پھر جدوجہد کی اس نے سخت جدوجہد کی، اسٹرگلس کی، کا مقصد صرف تبلیغ اسلام تک محدود نہیں تھا۔ اس کا مقصد پرپز یہ نہیں تھا کہ صرف اسلام تک ہی یعنی کہ محدود رہے ہماری تبلیغ، بلکہ اس کا مقصد کے لیے عملی اقتدامات کرنے پر یقین رکھتے تھے کہ عملی کام کیا جائے، ایکشن لیا جائے۔ سید احمد سے پہلے بنیادی مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جس کی بنیادی اسلامی اصول پر ہوئے تھے، یعنی کہ جو مجاہدین کی جو موومنٹ تھی نا، اس کے اسلامی اصولوں پر ہی اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس نے جہاد کی تحریک شروع کی۔ سو ابھی ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف، جو ہے پریپریشنز فار جہاد اگینسٹ سکھ۔ سو اس میں ایسے ہے، فرسٹ پوائنٹ ایسے ہے، In the time of Sayyid Ahmed, Punjab was ruled by the Sikh ruler Ranjit Singh, who was regarded as a autocratic and tyrannical king. The Muslims heavily suffered under his tyrannical rule and were denied liberty and freedom to perform and practices. اس میں ایسے ہے کہ سید احمد کے زمانے میں پنجاب پر سکھ حکمران رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ اس وقت اس کے زمانے میں کس کی حکومت تھی پنجاب پر؟ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ جیسے ایک مطلق العنان اور جابر بھی، یعنی کہ ظالم، بہت ہی ظالم بادشاہ مانا جاتا تھا۔ مسلمانوں کو اس کے ظالمانہ حکمران کے تحت بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور انہیں اپنے مذہب کو انجام دینے پر اسے عمل کرنے کی آزادی سے انکار کر دیا گیا۔ سو دوسرا آتا ہے the NWFP had also fallen to has 6 dimensions and was included in the Sikh realm. The holy places of the Muslims, mosques, shrines were turned into the temples and stables by the Sikh regime. Azan was forbidden and the religious practices of the Muslims were interrupted frequently. دوسرے میں کہتا ہے کہ NWFP بھی سکھوں کے تسلط میں آ گئی تھی، NWFP بھی ان کے تسلط میں آ گئی تھی اور سکھ حکومت میں شامل ہو گئے تھے، سکھ بھی ایک حکومت میں شامل ہو گئے تھے، انوالو ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے مسلمانوں کے، اور سکھ حکومت نے مساجد کے مزارات کو مندروں اور استبل میں تبدیل کر دیا تھا۔ آذان کو پر بین لگائی گئی تھی اور مسلمانوں کی مذہبی عبادت میں کثرت سے خلل پڑا تھا، مسلمان عبادت نہیں کر سک رہے تھے اس وقت۔ تیسرے میں آتے ہیں سید احمد did not confine himself to Delhi but also visited the neighboring places. جو سید احمد تھے نا، اس نے خود کو دلی کا ایک محدود نہیں رکھا، تبلیغ کرنے میں خود کو دہلی تک محدود نہیں رکھا، بلکہ آس پاس کے جو مکانات تھے ان کا بھی دورہ کیا۔ 4 میں آتا ہے پوائنٹ میں during on his visit to the Rampur some Afghans complained to him about the wide-scale persecutions of the Muslims by the Sikh regime. Sayyid Ahmad decided to launch
launched his Jihad movement against to the Sikh regime और government भी कह सकते हैं on his return from Hajj। यानी कि रामपुर के अपने एक दौरे के दौरान, रामपुर के दौरे पर जब ये गया, कुछ अफगान ने उनसे सिख हुकूमत की तरफ से मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर जुल्म सितम की शिकायत की कि मुसलमानों पर जो सिख हैं ना, अफगानियों ने कहा कि बहुत ही जुल्म कर रहे हैं, कंप्लेंट की। सैयद अहमद ने हज से वापसी पर सिख हुकूमत के खिलाफ जहाद की। जब वो हज से वापस आ गए ना, हज पर गए थे, उससे वापस आकर एक जहाद मूवमेंट तहरीक शुरू करने का फैसला किया। Sayyid Ahmed left for Makkah in 1821 along with Maulana Ismail Shaheed and Maulana Abdullahi and a large number of followers and admirers to perform Hajj, जो कि सैयद अहमद मौलाना इस्माइल शहीद के साथ 1821 में मक्का से जब रवाना हुए ना, मौलाना अब्दुल्लाही और पैरोकारों और मल्लाहों की एक बड़ी तादाद फरीज़ा हज अदा करने के लिए गई थी। उसके साथ बड़ी उसके कंपनी थी, वो उसके साथ गए थे ना। तो जब वो वापस आए गए, सैयद अहमद परफॉर्म्ड हज एंड रिमाइंड एब्सेंस फॉर नियरली 2 years। They returns to Delhi and the preparations of jihad against to Sikh begins। सैयद अहमद ने हज किया और तकरीबन 2 साल तक, तकरीबन ऑलमोस्ट 2 years तक गैर हाजिर रहे। वो दिल्ली वापस आ गए और सिखों के खिलाफ जहाद की तैयारी शुरू की। किन के खिलाफ? सिखों के, क्योंकि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। किसने? अफगानों ने उसको बताया कि वो बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। अभी हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जहाद मूवमेंट, जो कि जहाद तहरीक के मकासद थे, उसके क्या थे। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक रूल इन द सबकॉन्टिनेंट एंड एंड ऑफ सिख रूल। बर सगीर में जो इस्लामी हुकूमत का क़याम है ना, जो इस्लामी हुकूमत का क़याम और सिखों की हुकूमत का ख़ात्मा। वो कह रहे थे कि बर सगीर में मुसलमानों का क़याम रहे और सिखों की जो हुकूमत है, जो मुसलमानों पर जुल्म कर रही है या जुल्म ढा रही है, उनको ख़त्म किया जाए, उनका फुल ख़ात्मा हो जाए। सेकंड, रिफॉर्मेशंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। रिफॉर्मेशंस ऑफ मुस्लिम सोसाइटी में मुस्लिम माशरे की इस्लाह, मुस्लिम का जो माशरा बिगड़ गया था ना, उनकी इस्लाह की जाए। रिस्टोरेशंस ऑफ जहाद, जहाद की बहाली की जाए। जहाद करने पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बहाली हो जाए, जहाद की जाए। एडवाइस ऑफ सिंपल वे ऑफ लिविंग, ज़िंदगी गुजारने के आसान तरीक़ों की नसीहत की। ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, एक सिंपल लाइफ गुजारने की नसीहत की। 5, एंड ऑफ इनोवेशंस इन इस्लाम, इस्लाम में इख्तियारात का ख़ात्मा। 5, स्ट्रगल्स अगेंस्ट द कंस्पिरेसीज ऑफ क्रिश्चियंस मिशनरीज, जो ईसाई मिशनरियों की साजिशों के ख़िलाफ़ जदोजहद, जो उस वक़्त साजिशें थी ना, उनके ख़िलाफ़ जदोजहद करनी चाहिए, उनकी मिशनरीज़ के ख़िलाफ़। सो नेक्स्ट पर आते हैं हम, डिक्लेरेशन ऑफ जहाद, जो ऐलान जहाद हुआ था। आता है, सैयद अहमद believed that if Punjab and NWFP were liberated of the Sikh dominations, the Muslim would regain their old positions. He therefore picked up Punjab to begin his jihad movement against the Sikhs and selected NWFP to begin his operations for the eliminations of the non-Islamic forces. He directed Maulana Ismail and Maulana Abdullahi, जो इसके शागिर्द थे, to parade, to march with a party of 6,000 followers from Raebareli. He himself set out via other parts of Punjab and Delhi to muster support for his movement. Sayyid Ahmad invited the people to join him in jihad against the un-Islamic regime, to Islamic जो un-Islamic जो गवर्नमेंट्स है, to save the Muslims of the Sikh dominations. सैयद अहमद का ख्याल था, उनकी थारसी थी कि अगर पंजाब और NWFP को सिखों के तसल्लुत से आज़ाद कराया जाए, इन दोनों को जो हम अगर इससे आज़ाद कराएं, जब हम इन दोनों को हम इनसे आज़ाद कराएं सिखों के तसल्लुत से, तो मुसलमान अपनी पुरानी हैसियत दोबारा हासिल कर सकते हैं। जो मुसलमान पहले आज़ाद लाइफ गुजारते थे, अब फ्री लाइफ गुजारते थे, स्पेंड करते थे, वो दोबारा हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसीलिए उसने सिखों के ख़िलाफ़
جہاد کی تحریک شروع کرنے کے لیے پنجاب کو اٹھایا کہ سکھوں کے خلاف ہم تحریک کیسے جہاد موومنٹ اٹھائیں. تو انہوں نے پنجاب سے کو اٹھایا اور غیر اسلامی قوتوں کے خاتمے کے لیے اپنا آپریشن شروع کرنے کے لیے NWF کو منتخب کیا. اپنا آپریشن شروع کرنے کے لیے اسٹارٹ کرنے کے لیے NWF کو منتخب کیا اور سلیکٹ کیا. انہوں نے مولانا اسماعیل اور مولانا عبداللہ کو ہدایت کی، ان کو ایڈوائس کی کہ وہ رائے بریلی سے 6000 پیروکاروں کی جماعت کے ساتھ مارچ کریں، 6000 فالوورز کے ساتھ مارچ کریں جو رائے بریلی ہیں. وہ خود پنجاب اور دلی کے دوسرے حصوں سے اپنی تحریک کی حمایت کے لیے روانہ ہوئے. انہوں نے وہ دوسرے ایریاز سے جا کر انہوں نے تحریک کی حمایت کے لیے روانہ ہوئے. سید احمد نے لوگوں کو سکھوں کی تسلط سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے غیر اسلامی حکومت کے خلاف جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دی. اسٹیبلشمنٹ آف وار ہیڈ کوارٹر. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ وارڈ ہیڈ کوارٹر کا قیام. سید صاحب reached Nowshera in December 1826 and established his headquarters. He sent a message to the Sikh ruler Ranjit Singh to embrace Islam or be ready to face the Mujahideen in the battlefield. Ranjit Singh turned down the offer scornfully and expressed a high degree of disdain for Islam and the Muslims. سید صاحب نے دسمبر 1826 میں نوشہرہ پہنچے. جب وہ نوشہرہ پہنچے اور اپنے ہیڈ کوارٹر قائم کیا، وہاں پر اب جا کر اپنا ہیڈ کوارٹر ایک قائم کیا. اس نے سکھ حکمران جو رنجیت سنگھ تھا، جو ظالم تھا بہت، جو مسلمان پر ظلم ڈھاتا تھا، اس کو پیغام بھیجا، ایک میسج بھیجا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا میدان جنگ میں مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو وہ پریپیئر ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں لڑنے کے لیے، مجاہدین کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو رنجیت سنگھ نے اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے انتہائی نفرت کا اظہار کیا. سو یہ سید احمد شہید بریولی ہیں. سو اس کی جو وفات ہو گئی تھی نا ان ٹاؤن آف بالاکوٹ ان 1831 میں، سید احمد واز کلڈ بائی سکھ آرمی نے ان کو شہید کیا تھا. اور کہتے ہیں کہ ان کی جو قبرستان ہے نا وہ ان کی اصل میں نہیں ہے، ان کو ٹکڑے کر کر ان کو بہا دیا گیا تھا ٹکڑے کر کے. ان نے کس طرح ظلم کر کے اس کے ٹکڑے کر کے بہہ دیا تھا. اس کی جو مزار ہے نا وہ اس کی نہیں ہے. سو سید احمد شہید کی جو مزار کی سائڈ ہے تو یہی ہے. سو تھینکس یو فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. تھینکس فار یو واچنگ مائی چینل. اللہ حافظ.